اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن فہمی کے سلسلہ میں آج سورہ بقرہ کا 13واں اور 14واں رکوع انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے سامنے دعوت حق بیان کرتے تو صحابہ بڑی توجہ کے ساتھ حضور کی باتوں کو سماعت کرتے، لیکن اگر کبھی کسی صحابی کو سمجھ نہ آتی تو وہ کہہ دیتا کہ راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رعایت فرمائیے، یعنی دوبارہ بات بیان کر دیجئے۔ یہودی لوگ اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے اور کہتے راعینا یا رسول اللہ، یعنی اے ہمارے چرواہے اللہ کے رسول۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو اس بات سے منع فرمایا کہ ایسا کوئی لفظ بھی استعمال نہ کرو کہ جس میں دشمن ذرا بگاڑ کر کوئی فائدہ اٹھائے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہا کرو، وقول انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، واسمعوا، اور پھر یہ کہنے کی نوبت بھی کیوں آئے، پوری توجہ کے ساتھ میرے محبوب کی بات کو سنا کرو تاکہ تمہیں یہ کہنا ہی نہ پڑے، پہلی بار ہی سمجھ آ جائے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کر رکھا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، پسند نہیں کرتے وہ کافر لوگ اہل کتاب سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک، کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی جانب سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرماتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو کوئی بھی آیت ہم منسوخ یا فراموش کرتے ہیں تو اس کی جگہ پر کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں اس سے بہتر، یا کم از کم اس جیسی لے کر آ جاتے ہیں۔ کفار یہ اعتراض کرتے کہ اللہ رب العزت ایک آیت نازل کرتے ہیں، پھر اس حکم کو منسوخ فرما دیتے ہیں، پھر اس کی جگہ نیا لاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ ہی کا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے ایسے سوال کہ جیسے پوچھے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ قسمت مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر، چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف آ جاؤ۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، وہ یہ ان کی خواہش حسد کی وجہ سے، وہ حسد کرتے تھے کہ یہ ہماری قوم سے ہٹ کر نبوت قریش کے اندر چلی گئی ہے، ہم میں سے کوئی نبی ہوتا۔ تو حسد کے باعث جو اشاری خواہشیں رکھتے ہیں کہ سب کچھ اس کے بعد کہ جب حق واضح ہو چکا، بات واضح ہو چکی ہے ان کے سامنے، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری، بس اے امت مسلمہ معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو انہیں یہاں تک کہ کوئی اللہ کا حکم واضح تمہارے سامنے آ جائے، اللہ نازل فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ
ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، صحیح صحیح نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے تو ضرور پاؤ گے اس کا ثمر، اس کا اجر اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما یعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب جانتا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت الا من کان ھودا او نصارا، یہودی اور عیسائی کہا کرتے کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، میں کوئی دلیل لاؤ اس کے لیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بلکہ ہاں، جس نے بھی سر کو جھکا دیا، تسلیم کر لیا، وجہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور اس بات میں مخلص بھی ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے تھے ان کی سی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں کے لیے وہ جھگڑتے تھے، جن چیزوں کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں، اللہ قیامت والے دن فیصلہ فرما دے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون راہ ہدایت پر تھا۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے کہ جو کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے، وسعی فی خرابہا، اور اس کوشش میں لگا رہے کہ یہ مسجدیں ویران ہوں اور ان میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے، عاجزی کے ساتھ اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی بہت بڑی ذلت ہے اور آخرت میں ایک دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جدھر بھی تم رخ کرو گے وہیں ذات خدا بندی ہے، رب اسی طرف موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی فراح رحمت اور خوب جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے اپنا ایک بیٹا، سبحانہ، اللہ اس تہمت سے پاک ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو چیز بھی زمین و آسمان کے اندر ہے اسی کے لیے ہے اور اسی کی فرما بردار ہے۔ کل لہ قانتون، اسی کی فرما بردار، اسی کی تابعداری کرنے والی ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا
اللہ خود ہم سے یا کوئی واضح نشانی کیوں نہیں بھیجتا؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے ان کی سی عجیب و غریب باتیں کہ اللہ خود ہم سے آ کے کلام کیوں نہیں کرتا۔ تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل ان پچھلے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دیے اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہیں۔ کیا اللہ کی نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ اور سب سے بڑی نشانی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود گواہی دینے والے نہیں ہیں، تم ان کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور ان دوزخیوں کے متعلق ہرگز آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کی قوم کی پیروی نہیں کرنے لگ جائیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، جو اللہ راہ ہدایت دے رہا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَإِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، صحیح صحیح اس کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہی ایمان لائے ہیں اس کتاب ہدایت پر، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے اس پیغام کا تو وہ یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ آج 13واں اور 14واں رکوع کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ جن دوستوں نے اس چینل کو بھی سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، اسے سبسکرائب اور لائک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے رکوعوں کی سماعت کر سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے رکوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔